الحمد للہ رب العالمین۔ میرے اوپر ایک کیس ہے، 2 سال ہو گئے، فیصلہ نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں اور 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 5 تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا۔ شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اعوذ باللہ پڑھا کرو، لا حول پڑھا کرو۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو میرے دل حاضر نہیں ہوتا، تمہیں حکم ہے ذکر کرنے کا، اذکر اللہ، میرا ذکر، یہ تو نہیں کہا کہ دل کو حاضر کرو، تم کرتے رہو، اس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ دل بھی ذاکر ہو جائے گا۔ دل و دماغ مانا دل و دماغ اسی طرح متوجہ ہو، یہ تھوڑا ہے کہ دل کے ساتھ ذکر مانا ہے کہ تم ذکر کر رہے ہو اور فکر کر رہے ہو اپنے گاڑی کا، بیوی کا، بچوں کا، یوں نہ کرو، خیال ادھر ہو۔ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ ایک شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر تمہارے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو تمہیں بھی طلاق ہو جائے گی، اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، اور لیکن کہا نہ کرو ایسی باتیں۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام مارے بھی آہارے پتہ نہیں کیا رکھا ہے، مجھے تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا، لکھوں کیا؟ میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم بدقسمت ہو، تمہاری وجہ سے میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مال عورت کی قسمت سے ملتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جن نے کبھی شادی نہیں کی وہ کروڑ پتی ہیں، تو ان کو مال کیسے مل گیا؟ اچھا، اس کو کہو کہ اگر میری وجہ سے برکت نہیں ہے تو ایک اور عورت لے آؤ جس کی وجہ سے برکت ہو جائے گی، انشاءاللہ پہلا بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی 1 پہ خرچ ہوتا ہے، پھر 2 پہ ہوگا۔ جاہلوں کی باتیں ہیں کہ مال جو ہے جی وہ عورت کے نصیب سے ہوتا ہے، بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ یعنی مرد کا نصیب ہی کوئی، جو کماتا ہے اس بیچارے کا نصیب ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام پر بھی بڑا بھاری ہوگا، غمگین ہوں گے، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ اللہ والوں کو غم نہیں ہوگا، ان کو جہنم کا غم نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی عظمت و جلال کا خوف ہوگا۔ جیسے حضرت آدم کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، اب آدم علیہ السلام کو کیا ڈر ہے؟ اللہ تو ان کا گناہ معاف کر چکے ہیں اور وہ تو نبی ہیں، لیکن عظمت الہی جلال کا رو بھی یہ ہے۔